اللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آپ بھی آمین کہو ذرا، اور محبت سے آمین کہو ذرا، اور زور سے آمین کہو ذرا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج بات سمجھنے کی ہے دعا سے متعلق۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز جو فرمایا، اس سے دعا کی کتنی اہمیت بتائی، کتنی اہمیت ہمیں سمجھا دی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک نوجوان ہو کڑیل، حسن و جمال کا وہ پیکر ہو، حسین و جمیل ماہ و جبین ہو، قد کاٹ ہو اور چوڑا جسم، فربہ خوبصورت کہ جب زمین پر چلے تو یوں لگے کہ شاید آسمان کا چاند زمین پر آ گیا ہو، لیکن دماغ سے خالی ہو، وہ مجنوں ہو، وہ دیوانہ ہو، وہ پاگل ہو، وہ احمق ہو، تو اتنا حسن رکھنے کے باوجود، اتنا حسین و جمیل ماہ و جبین رکھنے کے باوجود بے وقت ہو جائے گا۔ لوگ یہ کہہ کر گزر جائیں گے یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنوں ہے۔ اس کا حسن و جمال، اس کی قد کاٹ، اس کا حسین و جمیل ماہ و جبین ہونا، اس کا حسن و جمال کا پیکر ہونا سب بے وقت ہو گیا کہ دماغ نہیں، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، لوگ کہہ کر گزر جائیں گے۔ جب یہ مثال سمجھ لی کہ باوجود انسان بڑی حیثیت اور وقت اور شان و شوکت، حسن و جمال رکھنے کے باوجود اگر عقل نہیں، دماغ نہیں، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، تو یہ سب چیزیں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اب کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ جیسے آدمی حسین و جمیل ماہ و جبین ہو، قد کاٹ ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، اگر عقل نہیں وہ مجنوں ہے، وہ دیوانہ ہے، ساری خوبیوں کے بعد بھی بے وقت سا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر عبادت بڑے کمال کی اور اللہ سے دعا نہ مانگی تو عبادت کا وہ مزہ باقی نہ رہا، عبادت کی وہ چاشنی باقی نہ رہی۔ اس لیے آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کہ پوری عبادت کو شان اور رفت اور بلندی اگر کوئی چیز دیتی ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب مانگنی کیسے چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ سب سے پہلی بات، دعا اگر قبول کرانا چاہتے ہو، سب سے پہلی بات پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، سبحان اللہ کہو ذرا، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا استحیی، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی مسلمان ہاتھ اٹھائے میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔
دعا قبول ہوتی ہے، یقین کے ساتھ مانگے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ ہاں، دو وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ایک غذی بالحرام، حرام سے جسم پلا ہو، حرام کھاتا ہو، پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سارا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، غذی بالحرام، اور دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ نمبر دو، نا امیدی کے کلمات کہے گا پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کہے کہ اللہ ہماری کہاں سنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑو، کبھی یہ نہ کہا کرو کہ اللہ ہماری کہاں سنتا ہے۔ اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سارا قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ خوب سننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن کہتا ہے اللہ خوب سننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کہتا ہے اللہ خوب سننے والے ہیں۔ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کہتا ہے اللہ خوب سننے والے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ خوب سننے والے ہیں اور قید نہیں لگائی اس کی سنتے ہیں یہ اس کی نہیں سنتے، اللہ تو ہر کسی کی سنتے ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اے اللہ میں پورے یقین کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوں، اور دعا مانگنے کے بعد ذہن بنا کر اٹھا کرو کہ دعا تو قبول ہو گئی۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ وہ ایک ایسے نہ ہو بھائی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک عالمہ تقریر کر رہی تھی، عالمہ تقریر کر رہی تھی اور فضائل بیان کر رہی تھی دوسری شادی کے۔ عالمہ بات سمجھنا ذرا، عالمہ بیان کر رہی تھی دوسری شادی کے فضائل پر کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، ایک کیوں دو دو تین تین چار چار، اور بڑے فضائل، بڑی فوائد، بڑے اس کے بے شمار فوائد بتائے۔ عورتیں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ عورت ہو کر دوسری شادی کی بات کر رہی ہے۔ بالآخر ایک عورت مجمع سے اٹھ کر آئی اور آ کر کہنے لگی یہ جو آپ بیان کر رہی تھی بالکل سچ تھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل سچ ہے۔ کیا آپ اپنے شوہر کی دوسری شادی پر بھی اسی طرح خوش ہوں گی؟ اس نے کہا جب میں بیان کر رہی ہوں تو میں اپنے شوہر کی دوسری شادی پر بھی اسی طرح خوش ہوں گی۔ تو کہنے لگی چلو اللہ کا شکر ہے، آج تک تو میں بڑا آپ سے گھبراتی تھی، میں ہی آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ حال میں نے سنا اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے ہی گھر۔ اس کے بعد عالمہ کو اٹھاتے رہے، عالمہ لمبی بے ہوش ہو گئی۔ تو بھئی یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ دعا تو قبول ہو گئی، بس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دعا کی قبولیت کی صورتیں تین بنے گی۔ کتنی صورتیں بنے گی؟ ایستا ایستا کہہ اللہ جو ایستا کہے اس کی شادی نہ ہو۔ اب بتاؤ کتنی صورتیں؟ یوں نہ کرو امام صاحب، یہ موقع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو بھائی کتنی شادیاں ہوئیں گی؟ وہ شادیاں نہیں صورتیں۔ صرف ناراض تھے بدے ہو۔ اس نے کہا دو اور دوسرے کا چار روٹی ہے، بس جس کو جو بھوک لگے گی روٹیاں بتائے گا۔ تو دعا کی قبولیت کی صورتیں، اونچا بولو بھائی، تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے جو مانگا فوراً مل گیا، ایک صورت تو یہ ہے جو مانگا فوراً مل گیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ ملا نہیں، لیکن کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے آپ کی دعا کو اس مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو مانگ رہا ہے اگر میں اس کو دے دوں تو یہ ابھی اس کا وقت نہیں، یہ ابھی اسی کا وقت نہیں ہے،
اللہ جانتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھو، ہمارا چھوٹا بچہ آئے معصوم اور آ کر کے ابا جی 5,000 روپے دو، ہم کہیں گے بھائی 5,000 روپے کام تو بہت کرتے ہیں پر اس وقت تیرے کام کے نہیں ہیں۔ 5,000 روپے کام تو بہت آتے ہیں پر اس وقت تیرے کام کے نہیں ہیں، جب وقت آئے گا تجھے 5 بھی دیں گے، 10,000 بھی دیں گے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم مانگ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کا بھی کام نہیں ہے، یہ ابھی اس وقت اس کا وقت نہیں آیا، جب آئے گا اللہ ضرور دیں گے۔ اس وقت جو مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس کی دعا کو مصیبت ٹالنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیتے، بعض جگہ تے سیسا پلائی دیوار بنا دیتے۔ اور اگر مصیبت بھی آ گئی، اس نے جھیل بھی لی مصیبت، تو اللہ پھر بھی اس کی دعا کو رائے گاہ نہیں کریں گے، پھر بھی اس کی دعا کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ آخرت میں اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیں گے۔ روز محشر جب یہ دیکھے گا میرے پاس تو اعمال ہی کم ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، انہو قد ظن ہلک، یقین کر بیٹھے گا ہلاک ہو گیا، نیکیاں کچھ نہیں ہے۔ اچانک بادل کے سائبان کی طرح اس کی نیکیوں میں گرنا شروع ہوں گے اور نیکیاں بڑھنا شروع ہوں گی، گناہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، چلو جی گناہ ختم ہو رہے ہیں، نیکیاں بڑھے جا رہی ہیں۔ حیران ہوگا اللہ، یہ کیا میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ حتی وہاں پہ آواز آئے گی، بندے خدا دنیا میں جو تو دعائیں مانگا تھا پھر تجھے وہ قبول نہ ہوتی تھی، ہم نے وہ دعائیں آج کے وقت کے لیے ذخیرہ کر دی تھی۔ کہ میرا بندہ اس وقت آ کے پریشان ہوگا۔ اللہ کا علم تو غیر محدود ہے نا جی، اللہ تو جانتے ہیں آخرت میں کون کس شکنجے میں پھنسے گا۔ پھر اللہ یہ دعائیں ہمیں نیکیوں کی صورت میں دیں گے، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور ہم جنتی بن جائیں گے۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ امام صاحب کو یہ 10 روپے ہیں اور دعا کر دو کہ جنت مل جائے۔ اس نے کہا 10 روپے میں تو دنیا کی جنت نہیں ملتی۔ تو بھائی کوشش کریں دعا کو یقین کے ساتھ مانگیں کہ گویا آپ نے دعا مانگ لی اور مانگنے کے بعد سمجھ لو قبول بھی ہو گئی، یقین کے ساتھ اٹھے ہو گئی قبول، بشرطی کہ 2 کام نہ ہوئے ہو، آپ کا جسم حرام سے نہ پلا ہو اور آپ نے نا امیدی کے کوئی کلمے نہ کہے۔ اب جب دعا مانگو تو اس کی صورت یہ بناؤ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ کی تعریف کرو، یہ نہیں آتی سادے لفظوں میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو تعریف کرو یہ بھی نہیں آتی۔ یہ بھی کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو اللہ کے حضور اور پھر درود پڑھ لو۔ اس طریقے سے جو دعا مانگو گے یقین سے قبول ہو جائے گی۔ آپ یقین کر کے اٹھو کہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر شک نہ ڈالو کہ دعا قبول نہیں ہو گئی، قبول۔ اگر آپ مانگتے مانگتے سمجھ رہے ہو مل نہیں رہا تو ذہن میں رکھو جیسے 5,000 کا نوٹ بچے کے لیے اس وقت مفید نہیں ہے، اگرچہ فی نفسی ہی مفید ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی دعا اس وقت ابھی قبول ہونا درست نہیں ہے، جب وقت آئے گا اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ آپ بس دعا یقین کے ساتھ مانگو۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مانگنا کیا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا اونچا، مانگنا کیا ہے؟ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائی۔ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کچھ دعائیں یاد رہی کچھ بھول گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی دعا نہ بتا دوں جو ساری دعاؤں کا مجموعہ ہو، ساری دعاؤں کو گھیرنے والی ہو۔
صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور، وہ کون سی دعا ہے جو ساری دعاؤں کو گھیرنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ایسی ہے جو ساری دعاؤں کو گھیرنے والی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو پوری لجاجت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ اللہ سے مانگو، پورے انہماک کے ساتھ بس اللہ کی حمد و ثنا کرو، رسول پاک علیہ السلام پر درود بھیجو، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور درود شریف پڑھو۔ یہ ایسی دعا ہے، کیسی دعا ہے؟ جب مفسرین نے اس دعا میں غور و فکر کیا کہ آخر اس میں ہے کیا، یہ جو کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب دعاؤں کو جمع کر دی، گھیر دیا، فرمائے دعا گھیرنے والی ہے۔ تو پتہ چلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مفسرین میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں خاص طور پر کہ اس پہلے حسنہ سے مراد یہ ہے اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما دے، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ اعمال کی صورت میں ہو، وہ تقوی طہارت کی صورت میں ہو، وہ سخاوت کی صورت میں ہو، اللہ اتنی بھلائیاں مجھے دے کہ میں تیری مخلوق میں تقسیم کرتا پھروں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ سے مراد آخرت کی بھلائی، قبر میں عذاب نہ ہو، حشر میں عذاب نہ ہو، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، پل صراط پر گزر جاؤں اور جنت الفردوس عطا ہو جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی جامع معنی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ساری بھلائیاں میری جھولیے میں عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی ساری بھلائی عطا فرما دے۔ اب وقنا عذاب النار کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے؟ اب مطلب یہ ہے کہ مسلمان دو طرح کے ہوں گے، ایک مقربین جن سے اللہ حساب نہیں لیں گے، سیدھے جنت میں، ایک عصاۃ المسلمین جن کو گناہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اللہ ان مسلمانوں میں سے بنانا جن کو تو آگ میں ڈالے بغیر جنت عطا فرما دے گا۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ اب وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لیجئے، یہ نہیں کہ مسلمان کی وہ جماعت میں مجھے شامل فرما دینا جن سے تو حساب نہ لے، جن کو تو عذاب میں نہ گرفتار کرے، بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دے۔ کتنی جامع معنی دعا ہے۔ تو اسی لیے مانگو گے نا بھائی اس طرح، اول آخر درود شریف پڑھو گے، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، پھر رسول پاک علیہ السلام پر درود بھیجو گے، اور پھر کیا مانگو گے؟ دعا، اور پھر آخر میں کیا بھی درود شریف۔ اور اللہ سے جب مانگو ذرا محبتوں سے، اگر اردو میں مانگو اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے ارض و سما کے مالک اور خالق، اللہ میری ایک عرضی ہے، میری ایک درخواست ہے، آپ کی بارگاہ عزتی میں نے پیش کی ہے، اگر آپ نظر التفات فرما دیں، اللہ آپ کی کمال مہربانی اور کمال شفقت آپ کی عین نوازش میں پیش کر رہا ہوں، ایک عرضی ہے، اگر آپ نظر شفقت فرما دیں، والد صاحب، والد گرامی، آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی کمال مہربانی، کمال شفقت، آپ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، ایک احسان اور ہو جائے، ابا کیوں نہیں مانے گا شادی کو؟ بھائی منوانا آنا چاہیے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہم جب اپنی بات منواتے ہیں تو بطور حکم کے حاکمانہ انداز رکھتے ہیں، حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے حضور بھی جب بھی دعا مانگے حکیمانہ عاجزانہ مانگے، یوں نہ کہے کہ دے، ہم تو ایسے کہتے ہیں جیسے پرچون والے کو کہتے ہیں کلو چینی دے، بھائی اللہ کو کوئی حکم کرتے ہیں نا، یوں کہو اللہ آپ کی بارگاہ عزتی میں ایک درخواست پیش کی ہے، ایک عرضی میں نے پیش کی ہے، آپ اگر شفقت فرما دیں، آپ اگر نظر التفات فرما دیں، اے اللہ آپ کے بہت احسانات ہیں، ایک اور احسان ہو جائے گا، ہم بندے عاجز ہیں،
تو خلاق کائنات ہے، اور ہم راکع ہے تو مرکوع ہے، ہم ساجد ہے تو مسجود ہے، اور تو معبود ہے اور ہم عابد ہے، ہم مخلوق ہے اور تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق ہے، البارئ ہے، المصور ہے، الغفار ہے، الرزاق ہے، الفتاح ہے، العلیم ہے، القابض ہے، الباسط ہے، الخافض ہے، الرافع ہے، المعز ہے، المذل ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، الرؤوف ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، میری عرضی اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کے خزانے میں ایک ذرہ بھر بھی کمی نہ آئے گی، میرا کام بن جائے گا۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ تو یہ انداز رکھو دعا کا، یہ انداز رکھو۔ اچھا پھر دعا اس انداز سے جب مانگو گے نا تو رونا بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا، اور آپ کے دل میں ایک عجیب سی انہونی سی بات ہوگی، یوں لگے گا آج تو دعا قبول ہو گئی۔ بس ذہن میں رکھنا صورتیں قبول ہونے کی 3 ہیں، یا اسی وقت ہو جائے گی اگر آپ کے لیے مناسب ہوگا، یا کوئی مصیبت ٹلے گی، یا آخرت میں ذخیرہ، قبول ہر صورت میں ہوگی۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ اگر وقت نہ ہو تو کون سی دعا مانگو گے بتاؤ بھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سمجھ آئی بات؟ اور 14 اگست کو یہاں وہ بھی ہے پروگرام، اور مولانا دلاور صاحب آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ نہ ہو آج موبائل پر ایک میسیج آیا، وہ پوچھ رہے جی 14 اگست کو کون سی تاریخ ہوگی؟ تو دوسرا جواب میں کہہ رہا 19 لگتا ہے 19 ہوگی۔ اب بتاؤ پھر ان کو کیا بتائیں 14 تاریخ کو کون سی تاریخ ہوگی؟ نہلے پہ دہلا کہہ رہا اس دن چونکہ چھٹی ہوتی ہے اور مجھے بڑے کام کرنے ہیں، پریشانی ہو رہی کہ 14 تاریخ کو اس دن کون سی تاریخ ہوگی 14 اگست کو؟ سننے والا کہہ رہا یار ہے تو واقعی بات ایسی، مجھے لگتا ہے 14 اگست کو 19 تاریخ ہوگی۔ تو بھیا 14 اگست کو 14 اگست ہی ہوگی۔ پچھلی دفعہ میرا بیان 15 اگست کو دیا تھا، اس دفعہ ہم کوشش کر رہے 14 اگست کو ہی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ سوال ہے، جی محرم کو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں خریداری نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، اس کے بعد چلو انشاءاللہ یہ میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں تفصیل سے۔ سوال ہو رہا ہے کہ محرم الحرام کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ دیکھو بھائی، شہادت ایک عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، قوت بازو سے نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جنگیں لڑی پر شہادت نہ ملی۔ شہادت تو قسمت والے کو ملتی ہے، تو یہ شہادت کوئی منحوس کی علامت نہیں ہے، اعزاز کی بات ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردانہ کون ہے؟ وہ تو زندہ ہے۔ اور محرم کا مطلب عزت والا مہینہ ہے، یہ بڑے بڑے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تو مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی لگی، مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ یہ کوئی قیامت برپا ہوگی محرم الحرام کا، آدم علیہ السلام آئے مہینہ محرم الحرام کا۔ یہ عزت والا مہینہ ہے، بڑے بڑے کام اس میں ہوئے ہیں، اور شادی بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو اس لیے بھی محرم میں کرنی چاہیے۔ شہادت ایک المناک واقعہ ہے، ناقابل فراموش، ناقابل برداشت ہے، یہ بات الگ رہا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام کی بجائے سیدنا کہا کرو۔ سیدنا کا مطلب ہمارے سردار، جو لقب معتبر علماء حق کا دے اس لقب سے پکارو۔ سیدنا حسین ابن علی، اہل بیت کے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ القابات ہیں، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا نور ہے، یہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بہرحال یہ عزت والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں۔ محرم کو کبھی بھی منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد کلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک
اللہم صلی علی محمد نبی۔ اللہ کریم سارے مجمع کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں، گھر میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ تمام اساتذہ کرام، تمام شاگرد، تمام دین کا کام کرنے والے، چاہے وہ مساجد میں، مدارس میں، سوشل میڈیا پر کہیں بھی ہو، اللہ تو سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ خصوصاً تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے مدرسہ مظاہر العلوم کی حفاظت فرما، ہمارے تمام اساتذہ کرام خصوصاً مولانا اشفاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے طلباء کرام، ہمارے شاگرد جو پڑھ گئے، پڑھ رہے ہیں، آئندہ پڑھیں گے، اللہ تو سب سے دین کا مقبول کام لے دینا۔ اے اللہ موت دے ذرا ڈھنگ کی دے دینا، مقبول سجدے میں ایمان کی حالت میں عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم تو اس کو بدل نہیں دے سکتے، تو اہل بیت کی برکت سے ان کو اے اللہ ہماری طرف سے بہترین بدل عطا فرما۔ جو اللہ کوئی بغض بھی رکھے، اللہ اس کے بھی علم عمل میں برکت عطا فرما۔ جب موت دے میرے اللہ کریم ڈھنگ کی دے دینا، مقبول سجدے میں ایمان کی حالت میں عطا فرما دینا۔ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔